السلام علیکم سامعین، میں گولڈن ٹاک میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں ان کا نام ہے مرزا عنایت اشرف۔ جی السلام علیکم مسٹر عنایت صاحب، آپ کیسے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں، آپ کیسی ہیں سرور؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آج آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ہم کو کچھ بتائیں گے فائنینسز کے بارے میں۔ آپ ماشاءاللہ بہت سیلف میڈ انسان ہیں، آپ نے کافی یہاں پہ امریکہ میں آ کے محنت کی ہے اور آپ کافی سیلف میڈ ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ زندگی میں فائنینسز جو ہیں، آپ کے جو مالی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں اور سنبھالتے ہیں۔ تو ہمیں ان کے بارے میں آپ تھوڑی سی ٹپس دیجئے کہ کیسے ہم اپنے فائنینسز جو ہیں وہ اسٹریٹ کریں یا صحیح کریں، یا ایک عمر تک آتے آتے ہمارے پاس وہ سہولتیں ہوں یا وہ چیزیں ہوں جو ایک انسان کو دور کی، جسے کہتے ہیں نا کہ سوچتا ہے، دور کی سوچتا ہے، وہ کیوں سوچتا ہے، کس لیے سوچنا چاہیے اور کیسے پلاننگ کرنی چاہیے۔ میں نے آپ سے بہت سارے سوال کر لیے، لیکن آپ ہمیں پلیز اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ سرور صاحبہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ ہماری بڑے بوڑھے اور یا ہمارے جو آباء و اجداد گزرے ہیں وہ کچھ محاورے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک محاورہ ہے کہ اتنی ہی چادر پھیلاؤ اتنے پاؤں پھیلاؤ جتنی بڑی چادر ہو۔ اس میں امریکہ میں اب آپ جاتے ہیں تو آپ کا ایک ہے انکم اور اس کے ساتھ ہوتی ہے آؤٹ گو۔ اس کے درمیان اگر تضاد بہت زیادہ بڑھ جائے، انکم کم ہو اور ایکسپینسز زیادہ ہو جائیں اور آؤٹ گو زیادہ ہو جائے، تو اس کو ایک برابر رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور برابر بھی نہیں بلکہ اس کو انکم سے بہت کم کرنا پڑتا ہے۔ اسی لحاظ سے آپ جیسے کبھی آپ کی ڈسکشن کے دوران آپ نے کہا تھا کہ لوگ، ہمارے دیسی کمیونٹی میں ایک بات ہے کہ ساری دنیا کا یہ روگ کیا کہیں گے لوگ، تو اس سے دور ہٹ کے پریکٹیکل اپروچ کرتے ہوئے آپ کو ایک ایسا بجٹ بنانا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جتنا آپ کے خرچے ہیں، خرچے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ آپ کی سیونگ ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں ایک یہ اپنا لیبر اپنا اسٹاک کی ایک خاتون ہوا کرتی تھی، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ان کا، وہ ڈسکس کیا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس سے لوگ سوال کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جب ایک بجٹ بناتے ہیں تو فرض کیجئے کہ آپ کا اپنی تنخواہ جو ہے وہ $1200 مہینے کی ہے، تو اس میں $500 آپ کا کرایہ ہے، $200 کا جو ہے آپ کا کیا کہتے ہیں پیٹرول کا اور انکم، اس کا کار کے انشورنس کا خرچ ہے، اور جناب والا 300 بقیہ اور کھانے کے اور دوسرے بقیہ اخراجات ہیں، تو 1000 ہے، تو $200 بچے۔ تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ $200 جو ہیں وہ آپ کی بچت ہو گئی، وہ سیونگ ہو گئی۔ اس میں نہیں، اس میں $500 تو آپ کو دینے ہی دینے ہیں، وہ آپ کی تو کرایہ ہے۔ بقیہ 200 جو آپ کے کیا کہتے ہیں پیٹرول کے خرچہ ہے، یا کیا کہتے ہیں اپنا جو کھانے پینے کا خرچہ ہے 300، اس میں جو بچت کر لیتے ہیں وہ آپ کی اصل بچت ہوتی ہے۔ اس کو کھینچا تانی کر کے مجھے پتہ ہے کہ کچھ خواتین ایسی کرتی ہیں کہ وہ ایک دن کی ڈسکاؤنٹڈ روٹی جو ہوتی ہے، جو آدھی قیمت پہ ہوتی ہے کروگر سے یا کسی بڑے اسٹور سے، وہ لے لیتے ہیں۔ بہت سے طریقے ہیں، ہر ایک کے اپنے لحاظ سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل ہی اپنا وہ ہو جائیں، لیکن ایک بجٹ ضروری ہے جس کے تحت آپ کو اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے جتنی آپ کی چادر ہو۔ نے جو بھی کہا بہت اچھا کہا، اور مجھے یہ بھی بات یاد ہے کہ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے، لیکن امریکہ کے اندر کچھ سسٹم ایسا ہے کہ چادر بھلے سے چھوٹی ہو، وہ پاؤں باہر نکل جاتے ہیں، اور پاؤں جب باہر نکلتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کریڈٹ سسٹم آپ کو وہ اچھا دے دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ خرچوں پہ خرچے کرتے چلے جاتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ کریڈٹس جو کارڈ ہیں ان کے بلز آپ پے کر دیں گے منتھلی، لیکن کبھی کبھی وہ ہاتھ سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ اس کے لیے میں نے جو اپنا تجربہ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ کریڈٹ کارڈ کو میں اس طرح استعمال تو کرتا تھا، میں یقیناً کیا ہے کہ وہ اچھا تھا کہ گھر جیب میں پیسے زیادہ نہیں رکھنے پڑتے، کیش جو گم جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اس میں کہ ہر مہینے جو میں خرچ کرتا تھا اس کو خیال سے خرچ کرتا تھا، اس کو ڈسکاؤنٹڈ وے میں خرچ کرتا تھا کہ کوئی چیز لینی ہے یا نہیں لینی، اور ہر مہینے کے مہینے میں پیمنٹ کر دیا کرتا تھا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ اپنا تنگی ترشی ہوئی تو پھر میں یہ کرتا تھا کہ جو میں نے سیونگ کر رکھی ہے اس میں سے $50 یا $100 نکال کے اس کو پورا کر دیا، لیکن میں یہ بھی کچھ کرتا کہ جو پیسے میں نے وہاں سے لیے ہیں سیونگ میں سے، اس کو بھی اگلے مہینے کہیں بچا کے پوری کر دوں۔ آؤٹ گو تو آپ کا ہوتا رہے گا،
انکم کو بڑھانے کی ہمیشہ آپ ترکیبیں کچھ سوچیں. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں, ہمارے کوئی بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں 50, 60, 70 ہزار جو رسپیکٹیبل زون میں آ جاتی ہیں, وہ 2 گھنٹے 1 گھنٹے دن میں رات میں دوردیش یا ڈورڈیش یا وہ کیا ہوتا ہے دوسرا اوبر وغیرہ کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے پرائیویٹ ٹیکسی شروع کر رکھی ہے. کچھ لوگوں نے اپنا گاڑی کے لیے چھوٹے ٹرک استعمال کرتے ہیں خود مردوں نے. وہ کبھی کبھی ہوتا ہے کسی آنٹی کو کوئی اپنا صوفہ لانا ہے یا کسی کو ٹرک چاہیے موونگ کے لیے چھوٹا موٹا, وہ موونگ کر دیتے ہیں. اس میں 150 ہزار کما لیے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اکاؤنٹنٹ تھے میرے پاس, ایک کرایہ دار سے اکاؤنٹنٹ. وہ شوگر لینڈ جو ہے ہیوسٹن میں نارتھ میں وہاں رہتا ہوں میں, میرا گیسٹ ہاؤس میں رہتے تھے. وہ وہاں سے واپس آتے تھے تو جیسے ہی وہ دفتر سے نکلتے تھے اپنا اس کا وہ جو ہے آن کر دیا کرتے تھے اپنا اوبر کا, اور اب پتہ یہ لگا کہ ان کو کوئی نہ کوئی مل جاتا تھا راستے میں, ان لا کے چھوڑ دیا. وہ وہاں سے رائڈ تھی تقریباً $50-60 کی. $50-60 کا مطلب یہ ہے آتے اپنے گھر ہی آ رہے ہیں. $50-60 کا مطلب کہتا ہے کہ آپ کے پورے ہفتے کا پیٹرول ہو گیا اس کے اندر. اور وہ روز وہ کما لیتے تھے, کہتے مجھے کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے. اور اپنا اس کو رائڈ کو آپ اوبر کی آن آف کر سکتے ہیں. یا پھر تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے اگر بیٹھے پروگرام دیکھ رہے ہیں, کسی کا فون آ گیا, یار فلاں کو فلاں جگہ چھوڑ دیجیے ہم آپ کو. وہ بھی کچھ ترکیبیں ایسی ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو ہم نے بتایا they are making lot of money. A lot of people doing full time Uber making lot of money. تو آپ کو سوچنا پڑے گا, اور once you pay attention to it, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے کہ ہاں وہ فون آ گیا ہے, دل تو چاہ رہا تھا کہ میں ریسٹ کرتا رہوں, لیکن یہ کہ پراپر ٹائم میں what do you do? Tell me honestly speaking, after finish your working 4, 5, 6 o'clock, what do you up to 10 o'clock? I'm lazy, I want to eat, I want to watch TV and go to sleep. Fine. But maybe twice a week, 3 times a week, at least you'll save about $200 a month if you do at least 1 evening per week or 2 evenings per week, Uber or DoorDash or some other services. بہت اچھا مشورہ آپ نے دیا ہے, بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے کہ بڑھاپے کے لیے کیا کرنا چاہیے, مطلب اولڈ ایج کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا پلاننگ ہونی چاہیے, کس عمر سے پلاننگ کرنی چاہیے فائنینسز کے لیے, اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں تو پلیز. دیکھیں ایک حدیث بھی ہے کہ اگر تمہیں یقین ہے, پیپل کریکٹ, میں کوئی اپنا ریلیجیس ایکسپرٹ نہیں ہوں اور میں فتویٰ نہیں دے سکتا, کہ حدیث میں نے سن رکھی ہے کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ کل قیامت آ جائے گی, لیکن آج کھجور کی بیج کا پودا لگانے کے لیے بیج ڈال دو, جو کھجور تقریباً 5 سال میں پھلتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ امید جو ہے وہ آگے بڑھے گی, اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہو. تو ہمیشہ میں نے ایک بجٹ بنا کے رکھا تھا جس میں میرے کمپنی کا جو 401k جو ہے وہ میں نے اپنا شروع کر رکھا تھا. اس کو میں نے آرام سے, ایسا ہوا ہے کہ وہ پتہ لگا کہ 10-15 سال میں نے آنکھیں بند کر کے سوچا تو پتہ لگا $1.5-2 لاکھ بن گیا ہے. اور اس کو وہ آگے سے بڑھتا ہی رہا. کمپنی میچ بھی کرتی ہے آپ کو, اپنا کمپنی اسپانسرڈ IRS میں 6% وہ ایڈ بھی کرتے ہیں, تو اس کو میکسیمم کریں, نو میٹر واٹ, میکسیمم. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کمپنی میچ کرتی ہے تو آپ نے جاب کے تھرو اپنے وہ کمپنی وہ IRS کہہ رہے ہیں وہ روت IRA کیا, اور پھر میں نے اپنا انڈیویجول IRA بھی کھول رکھا تھا کہ جو میری سیونگ ہوتی تھی اس کو میں جمع کرتا رہتا ہوں. وہ فورس سیونگ ہو جاتی ہے. اگر آپ کو ٹیکس کٹا کے ہفتے میں $500 مل رہے ہیں تو آپ اپنا بجٹ بنائیں کہ ہفتے میں ہم 300 خرچ کریں گے. اس میں یہ تھا کہ ایک فورس سیونگ جو ہو جاتی ہے, آہستہ آہستہ آپ کو اسٹرینتھ ہو جائے گی, کیونکہ خرچے تو آپ کے بڑھتے رہیں گے, اس کے لحاظ سے آپ کی آمدنی بھی بڑھنی چاہیے. وہ فیصلے کرتے رہیں. اینڈ بائی دی وے اٹس ناٹ آل ہارڈ ورک, اٹ از ڈیفینیٹلی سم ہارڈ ورک آف کورس, لیکن بیسکلی اٹس لاٹ آف تھنکنگ, finding new ways, finding why you have to buy 2018 Highlander, then you RAV4, then you can buy 2010 RAV4 and get away with this thing, and mechanically something is not wrong. جی بالکل صحیح. کچھ میرا پرسنل ایکسپیرینس پرانی گاڑی کے ساتھ اچھا نہیں رہا اور مجھے کافی کاسٹ پڑ گئی, اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ پرانی گاڑی پہ میں آپ سے اس پہ وہ کروں گی. لیکن کہنے کا مقصد آپ کا بہت جو بھی ہے بہت اچھا ہے کہ آپ جو ہے سیونگز کرتے رہیے اور شروع سے کریے, اور اس کو جو ہے سیونگز جو ہے وہ آپ نے
پلاننگ بہت شروع سے کرنی ہے, عین وقت پہ نہیں کرنی ہے, بہت دیر میں نہیں کرنی ہے. اس میں یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شروع سے سیونگ کرتے رہیں. اور وہ گاڑی کا جو مسئلہ آپ نے کیا تو اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ میکینک لوگ جو آپ کے لوکل ہیں ان سے تعلقات رکھیں. کچھ میکینک اپنی پرانی گاڑیاں آپ کو $200-250 مہینے پہ کرائے پہ دے دیتے ہیں. ٹوٹ پھوٹ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کو جس کو 200-250 دینے ہیں اس میں آپ اتنی جمع کر سکتی ہیں کہ جو بعد میں جا کے آپ کی سیونگ بہت ساری ہو جائے, اس میں بہت سے اور پیسے اکٹھے ہو کے آپ اچھی گاڑی خرید سکیں. تو یہ ضروری ہے کہ آپ ایسے کام کریں. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ آپ کے سارے مشوروں کا. بہت اچھی آپ نے باتیں کہیں ہم سے, اور ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ نے بتایا کہ ہاؤ ٹو سیو منی فار فیوچر, ہاؤ ٹو ڈو تھنگز ان فیوچر. اور آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ان باتوں سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچے گا اور آپ جو ہے وہ سیونگز کر سکیں گے. ویری گڈ, یقین کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. ٹھیک, پاکستان زندہ باد.